واقعہ دل پاش ہے۔ حضور ہجرت کی رات جب تشریف لے آنا تھا تو کعبے میں آپ گئے، اور کعبے کے کلید بردار یہی شیبانی کا خاندان جو ہوتا ہے، اس سے کہا کہ ذرا کعبے کو کھول تو دو، میں جاتے وقت چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کر جاؤں۔ اس نے کہا جاؤ بے جاؤ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، ان کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں کھولا اس نے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے شیبانی، آج تم نے یہ نہیں کھولا، وہ وقت آئے گا کہ کعبے کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اسے جس کے ہاتھ میں دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے چھین نہیں سکے گا۔ اپنے دعوی کی صداقت پر یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا۔ عام الفاظ میں جنہیں پیشین گوئیاں کہتے ہیں، یہ وہ بات نہیں تھی۔ یقین تھا اس امر کا کہ جس پروگرام کو میں لے کے اٹھا ہوں یہ انتہا تک پہنچنا ہے، اس نے کامیاب ہونا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے۔ لیکن وہ تو مذاق کرتے تھے۔ اب آ جائیے یہاں، کہا یہ جو فتح مبین تمہیں حاصل ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے الزامات تمہارے خلاف لگاتے تھے نا اس سے پیشتر، وہ ان فتوحات کا جو منظر ہے وہ ان کو دھو ڈالیں گے، الزاموں کو خود مانیں گے کہ نہ یہ ساحر تھا، نہ یہ مجنون تھا، نہ یہ کاہن تھا، نہ یہ شاعر تھا، یہ تو سچ کہتا تھا۔ اور اس کے بعد بھی تمہارے متعلق جو اس قسم کی باتیں کریں گے، اس کے بعد جو فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی، تمہاری کامیابیاں تمہاری ہر کامیابی تمہارے دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتی جائے گی اور ان کے ہر الزام کی تردید ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ جو ہم نے فتح مبین تمہیں دی ہے، کاہے کے لیے دی ہے؟ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ یہ ان الزامات کی تردید کر دیں، دھو ڈالیں ان الزامات کو جو تیرے پیچھے یہ لگاتے چلے آ رہے تھے آج تک کہ ذرہ ناچیز و تعمیل بیابان مضر۔ دعوی ملاحظہ فرماؤ ان کی پوزیشن کیا ہے اور دعوی کیا ہے۔ یہ سارے الزامات جو ہیں یہ فتح مبین جو ہے اور اس کے بعد جتنی بھی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں وہ ساری ان الزامات کو دھو ڈالیں گی جو تمہارے خلاف یہ لگاتے تھے، وہ بہتان جو چپکاتے تھے تمہارے خلاف، یہ اب بھی اور اس کے بعد بھی جو فتوحات ہونی ہیں، ہر فتح جو حاصل تمہیں ہوگی ان کے ان الزامات کی تردید کا ثبوت بنتی چلی جائے گی۔ غور فرمایا آپ نے کیا معنی ہو گئے اب اس کے؟ اور یہ حقیقت ہوئی 2 ہی سال کے عرصے میں۔ یہ سن 6 کا واقعہ ہے، 8 کے فتح مکہ۔ فتح کیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضور تشریف لائے، انہوں نے سرنڈر کر دیا صاحب۔ پا بجاؤ نا یہ سارے رؤوسا جو 2 سال پیشتر جو اس طرح سے صلح، انہی رؤوسا نے، انہی قریش کے سرداروں نے جو یہ کچھ کہتے تھے آپ سے، جنہوں نے نکال دیا تھا یہاں سے، وہ پا بجولا حضور کے سامنے کھڑے تھے 2 ہی سال کے عرصے میں۔ سب سے ادھر مدینے کے اندر سب سے بڑی مخالفت تھی، اذیت دینے والی، یہ یہود تھے، منافق تھے، اور ان کے انداز وہی تھے جو آج بھی ان کے انداز وہی اس قوم کے ہیں۔ یہ کیفیت تھی اور یہ مسئلہ بڑا اہم تھا یہودیوں کا، مدینے میں ان کا غلبہ تھا۔ تو پہلے تو خود مدینے سے ان کو نکالا گیا تھا اور پاس ہی وہ خیبر کی جو ایک بستی ہے وہاں جا کے بس گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، مرکز بنا لیا تھا مخالفت کا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ آئے ہیں تو پہلی فتح تو فتح خیبر تھی اور بڑی عظیم فتح ہے وہ جو، اور 2 سال کے بعد جب مکے کی طرف آپ تشریف لائے ہیں تو جیسا میں نے عرض کیا ہے بغیر جنگ کیے ہوئے انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور وہ پا بجولا حضور کے سامنے گرفتار ہو کر آ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو الزامات آپ کے خلاف دھرتے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، جو استہزاء کرتے تھے، وہ کس شکل میں سامنے آ رہا ہے صاحب۔ کیسی فتح مبین یہ ثابت ہو رہی ہے صاحب۔ ہر فتح
ان کے اپنے زبان سے کہلوا رہی تھی کہ آپ کے دعوی سچے تھے جو آپ کہتے تھے. ٹھیک کیا آپ نے. ہاں، اور پھر وہ کعبے کی چابی والا قصہ جو ہے وہ تو پھر عظیم ہے. یہ فتوحات شمشیر کی نہیں تھیں، یہ قلوب کی فتوحات تھیں عزیزان. اس شیبانی کو معلوم تھا جس نے ہجرت کی رات انکار کر دیا تھا اس بات کا کہ میں جھانکنے نہیں دوں گا آپ کو کعبے کے اندر چلے جائیے مزارت فرمائیے. اس کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے کعبے کا کلید بردار ہونا ان کے ہاں. اب ہارے کے ذہن میں تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا جاتے وقت کہ جس کے ہاتھ میں میں یہ چابی دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے نہیں چھین سکے گا. وہ سوچ رہے تھے کہ نہ معلوم یہ سعادت کس کے حصے میں آنے والی ہے. آپ نے سب کی طرف نگاہ ڈالی اور وہی شیبانی جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں جا کے وہ چابی دے دی. فتوحات تو آپ بڑے بڑے فاتحین کی دیکھیں گے، یہ فتوحات کہاں آپ کو نظر آئیں گی عزیزان مان. اسی کے ہاتھ میں تھی اور اسی کے خاندان میں آج تک وہ چلی آ رہی ہے خلید. کوئی اس سے چھین نہیں سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے گا. یہ عزیزان مان، یہ ہے مقام جہاں نظر آتا کہ محض فتح نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں جو ہیں اخلاق کی بلندی اور کردار کی درخشندگی یہ کہاں ملے گی آپ کو صاحب. اور ان رؤسا سے جنہوں نے اتنی اذیتیں پہنچائی تھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، سارے پا بجولا کھڑے تھے. آپ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم کس سلوک کو ڈیزرو کرتے ہو جسے ہم کہتے ہیں نا، کیا سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ تو خود بھی شریف ہے، ایک شریف باپ کا بیٹا ہے. عرب تھے وہ تھی. شریف لوگ جس طرح شریفوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں ہم مستحق ہیں اس سلوک کے. میدان جنگ کے اندر بھی گرفتار ہو کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر لا تثریب علیکم اليوم، ہم کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے، کھول دو ان کی زنجیریں. طلقاء ان کو اس زمانے سے کہتے ہیں، ان کا نام ہی یہ ہے جن کی زنجیریں کھول دی گئی تھیں، جن کو آزاد کر دیا گیا تھا. یہ کیا تھا. یہ اس سارے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سریہ بھی ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی ایک شخص کو قتل نہیں کیا.